أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا ولیکن یضل من یشاء لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ اور یقیناً تم ضرور پوچھے جاؤ گے عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پوری انسانیت کو ایک ہی امت بنا دیتا اور ایک ہی جماعت بنا دیتا، ان میں آپس میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس بات میں ہے شامل ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا اور کچھ لوگ ہدایت کے راستے پر ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ گمراہی کے راستے پر وہی جاتا ہے جو حق سے بے پرواہ ہو کر حق کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر ہم اس کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی نہیں کرتے، کیونکہ جو شخص خود ہی دین سے بھاگنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی پکڑ کر دین کی طرف نہیں لاتے، جیسا کہ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى جس آدمی نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اور پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور قرآن و حدیث کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو اس کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى جو آدمی بخیلی کرے اور بے پرواہی اختیار کرے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور قرآن و حدیث کو جھٹلائے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى اس کے لیے ہم جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک اسی شخص کو گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے، اور اسی شخص کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو خود ہدایت کی جستجو کرتا ہے اور سیدھے راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ لام کی تاکید اور نون ثقیلہ کی تاکید، جب یہ دو تاکیدیں اکٹھی ہو جائیں تو کلام میں قسم کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ اللہ پاک قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہ کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو دَخَلًا بَيْنَكُمْ آپس میں فریب کاری کا ذریعہ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا تو پھسل جائے گا قدم اپنے جمنے کے بعد،
وَتَذُوقُوا السُّوقَ، اور تمہیں سزا چکھنی پڑے گی، بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا۔ فرمایا کہ قسموں کے ذریعے ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، جس سے وعدہ کرو پورا کرو، اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو اس کو مکمل کرو۔ اگر تم بے ایمانی کرو گے، بد عہدی کرو گے، بد معاملگی کرو گے، تو لوگ تمہارے برے کردار کو دیکھ کر اسلام ہی سے متنفر ہو جائیں گے۔ کوئی شخص ایک مسلمان حاجی نمازی کو جب دیکھے گا کہ یہ کاروبار میں 2 نمبری کرتا ہے، تو وہ کہے گا یار ان سے تو ہندو ہی اچھے ہیں، جو کم از کم کاروبار تو ایمانداری سے کرتے ہیں۔ یا وہ سکھ بن جائے گا، یا مرزائی بن جائے گا، یا یہودی اور عیسائی بن جائے گا، صرف تمہارے کردار کو دیکھ کر۔ اور اگر تمہارا کردار اچھا ہوا تو معاملے کے سچے ہوئے اور بات کے پکے ہوئے، اور سودا لوگوں کو کھرا دیا اور پورا حق دیا، اور ان سے قیمت مناسب لی، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا، تو پھر لوگ اسلام کی طرف لپکیں گے اور وہ کہیں گے کہ یار مسلمان تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ مذہب اختیار کرنا چاہیے۔ تو فرمایا فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تم اگر قائم نہ رہے حق و صداقت پر تو غیر مسلم اقوام اسلام میں داخل ہونے سے رک جائے گی۔ اور ذل القدم عرب اس وقت کہتے ہیں جب کوئی آدمی اچھی حالت سے مصیبت کی طرف جا رہا ہو، یا کوئی آدمی کسی گڑھے میں گرنے والا ہو تو کہتے ہیں کہ اس کا قدم پھسل گیا۔ تو گویا کہ جب کوئی انسان اپنے معاملات میں اور اپنے لین دین میں اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں گڑبڑ کرتا ہے تو گویا وہ ایک ذلت اور عذاب کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ بما صددتم عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بن گئے۔ لوگوں نے تمہاری طرف دیکھ کر اسلام کی طرف آنا تھا، لیکن وہ تمہیں دیکھ کر اسلام سے متنفر ہوئے، اور تمہارے لیے اس صورت میں آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو۔ اللہ کی آیات اور اللہ کا وعدہ جو ہر انسان نے اللہ سے کیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے احکام پر چلوں گا اور تیرے رسول کا حکم مانوں گا، اس وعدے کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے تم ضائع نہ کرو، اور اللہ پاک کے وعدے کو پورا کرو، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا تو چند روز کی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس میں جنت بھی شامل ہے۔ اگر تم جنت میں چلے گئے تو ایک ایسی زندگی تمہیں نصیب ہو جائے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور جو سراسر نعمتوں اور بھلائیوں اور راحتوں اور آسائشوں پر مبنی ہوگی۔
انما یہاں پہ کلمہ حصر نہیں ہے بلکہ یہ ہے ان ما یہاں موصولہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یقیناً جو کچھ اللہ کے پاس ہے ہوا خیر لکم، ہوا کی ضمیر لانے سے اس میں حصر پیدا ہو گیا کہ صرف وہی بہتر ہے تمہارے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یقیناً ہم ضرور بدلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اجرہم، ان کے اجر کی صورت میں بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین طریقے سے جو وہ کام کرتے رہے تھے. فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ جلدی ہی ختم ہو جانے والا ہے، یا تو تمہاری موت کے ساتھ، اور اگر پوری دنیا بھی تمہارے پاس ہو تو پھر وہ پوری دنیا ہی ختم ہو جانے والی ہے، اور اللہ پاک نے یہ سارا نظام لپیٹ دینا ہے. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی چند روز کے لیے ہے، اور اس کے بعد تمہیں ایک ایسی زندگی میں داخل ہونا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. باق اصل میں باقی تھا، اور باقی کی یا کو حذف کر کے اس پر تنوین لگا دی گئی. جیسے قاضی کو قاضن کہہ لیتے ہیں اور راضی کو رازن کہہ لیتے ہیں. تو یہ عربی زبان کا دستور ہے کہ اختصار کے لیے یا جو ہے نسبت کی اس کو حذف کر دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جو لوگ صبر سے کام لیں گے، اصل میں دین سارا کے سارا ہی صبر کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا. صبر کا معنی ہے روک کر رکھنا، اللہ کی اطاعت سے ادھر ادھر نہ ہونا. اور جو مشقت اللہ کی عبادت میں انسان کو حاصل ہوتی ہے اس پر صبر کرنا. والصبر عن معصیت اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا. بڑا دل کرتا ہے کہ آدمی یہ گناہ کر لے، لیکن جو آدمی صبر کر جائے اور اپنی آرزوؤں کا خون کر لے اور اپنے ارمانوں کو دل کے اندر دفن کر دے، اللہ پاک قیامت کے دن اس چیز کا اس کو بڑا عمدہ بدلہ عطا فرمائیں گے. اور مالی فائدہ انسان کو 1,00,000 روپیہ نظر آ رہا ہے حرام کا، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لے، صبر کر لے اور حلال پر اکتفا کرے تو انشاءاللہ اس کا بدلہ اس کو آخرت میں بہت اچھا ملے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس کسی نے نیک اعمال کیے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم ضرور اس کو زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم انہیں ضرور بدلا دیں گے ان کے اجر کی صورت میں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
نہایت عمدہ طریقے سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ فرمایا کہ جو بھی آدمی مرد ہو یا عورت وہ نیک اعمال کرے اور اس دنیا میں اچھا انسان بن کر رہے، اس کو ہم اس دنیا میں تو یہ بدلہ دیں گے کہ اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ من کے معنی میں واحد بھی شامل ہے اور جمع بھی شامل ہے، یعنی من واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی۔ اس لیے پہلی ضمیر واحد کی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اور اگلی ضمیر جمع کی ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یعنی من کے اندر واحد اور جمع دونوں معنوں کی گنجائش ہے۔ تو فرمایا کہ عورتیں اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں، اللہ کی نظر میں مرد اور عورت اجر حاصل کرنے میں اور جنت حاصل کرنے میں برابر ہیں۔ جو عورت اللہ پاک کے احکام کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، لیکن خاوند کی اطاعت جائز کاموں میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں خاوند کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے کسی ایسے کام کا مطالبہ کرے جو شریعت میں منع ہو تو پھر عورت پر خاوند کی اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو انکار کر سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام نے جتنی عزت عورت کو دی ہے اتنی کسی اور مذہب نے نہیں دی۔ اسلام نے کہا کہ جیسے مردوں کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، جنت ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی اجر و ثواب اور جنت ہے اگر وہ اللہ کے احکام پر عمل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا نیک اعمال کا ایک بدلہ تو اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، یہ کہ اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، یعنی اسے نیک عمل کی توفیق ملتی ہے، اسے قناعت نصیب ہوتی ہے، تھوڑے مال پر بھی وہ راضی اور شاکر رہتا ہے، اور جس حال میں اللہ رکھے اسی حال پر راضی ہوتا ہے۔ اس کے دل کا اطمینان اور اس کے ضمیر کی ٹھنڈک 1 کروڑ پتی آدمی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور تھوڑی سی روزی پر گزارا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ آخرت میں ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے نیک اعمال کے سبب۔ ترجمہ ایک بار پھر، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ، اور یقیناً تم سے ضرور پوچھا جائے گا، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو، دخلاً بینکم، آپس میں فریب کاری کا ذریعہ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، تو ایسا نہ ہو کہ قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے، وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تمہیں سزا چکھنی پڑے،
بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے کہ جو تم نے اللہ کے راستے سے روکا، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور نہ بیچو اللہ کے وعدے کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جاننے والے، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور یقیناً ہم ضرور دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بدلے میں، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے بہت بہتر جو وہ کام کیا کرتے تھے، من عمل صالحا، جو کوئی نیک اعمال کرے، من ذکر او انثی، مردوں سے یا عورتوں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تو ہم یقیناً ضرور اسے عطا کریں گے زندگی، حیاتاً طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور یقیناً ہم ضرور ان کو دیں گے بدلے میں ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے کہیں بہتر جو اعمال کیا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔